पहाड़ी इलाके घूमने जाया करते थे। तो इस साल इनकी जो बहन है उसने जिद किया कि नहीं बताती। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये उल्टे हाथ में गाड़ी चला के थोड़ा सा आगे गए, तो आगे जाने के बाद इन्होंने क्या देखा, छन छन की आवाज। अब छन छन की आवाज जैसे अगर आपने कभी देखा हो। अब जैसे ही थोड़ा सा रिवर्स करते करते और पीछे आया है, तो एकदम से इसकी गाड़ी के नीचे कुछ आया है और चारों टायर इसके उसी वक्त ब्लास्ट थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, आज जो हमारे अहमद साहब हैं, वो ज़रा किसी काम की वजह से आ नहीं सके, तो ये 1-2 स्टोरीज़ आपको अकेले सुनना पड़ेंगी मेरे साथ। तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपको अकेले सुनना ज़्यादा पसंद है या अहमद साहब के साथ? क्योंकि अहमद साहब के साथ आपने ज़्यादा प्यार दिया है, तो इंशाल्लाह आगे भी अहमद साहब आते रहेंगे। ये ज़रा काम की मसरूफ़ियत की वजह से आ नहीं सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। ये जो आज की हमारी कहानी है, ये है तकरीबन 3 भाई हैं और 1 बहन है। और ये चारों जो है ना एक ही घर में रहते हैं और इनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तकरीबन जब ये 12, 13, 14 साल के होंगे। और इनका जो सबसे बड़ा भाई है, उसने जो है ना अपने वालिद साहब का बिज़नेस सँभाला और इन सब की तरबियत की और इनकी सारी तालीम वगैरह मैट्रिक तक मुकम्मल कराई है। अब इनकी उम्र तकरीबन ऐसे 21-22 से 20 साल के दरमियान है। तो इनका हर साल का मामूल था कि जो है ना गर्मियों के मौसम में ये पहाड़ी इलाके घूमने जाया करते थे। तो इस साल इनकी जो बहन है, उसने ज़िद किया कि नहीं, इस दफ़ा हम गर्मियों में नहीं जाएँगे। उन्होंने कहा फिर कब जाएँगे? उन्होंने कहा इस दफ़ा हम सर्दी में जाएँगे घूमने। तो ठीक है यार, सर्दी में चले जाएँगे, ज़रा बर्फबारी देख लेंगे, एन्जॉय कर लेंगे। उसने कहा बात एक और होने वाली है। उन्होंने कहा क्या? अब इसने कहा है कि बात ये होने वाली है कि अब हम सर्दियों के मौसम में भी जाएँगे और ऐसी जगह जाएँगे जो अभी तक हमने देखी नहीं है। अब इनका जो बड़ा भाई है, उसने कहा कि यार तुमने नारान देख लिया, कगान देख लिया, तुमने जो है ना कश्मीर देख लिया, तुमने चाइना बॉर्डर देख लिया, तुम अब कहाँ जाना चाहती हो? पहले भी हम यहीं कहीं जाते रहते हैं और जो है ना वहाँ से होके आ जाते हैं। इसने कहा नहीं, चूँकि आप ये लाहौर में रहते हैं, बता दूँ आपको, तो ये जो है इसकी बहन ने ज़िद की है कि हम अब ऐसे इलाके जाएँगे जहाँ पे ज़्यादा सयाह वगैरह भी नहीं होते और इम्कान है कि बर्फ़बारी भी हो जाए। उसने कहा वो कौन-सी जगह? इसने कहा है कि वो है फोर्ट मनरू। तो अगर आप जानते हो तो फोर्ट मनरू भी एक जगह है, खूबसूरत सी जगह है, लेकिन वहाँ पे जो है ना ज़्यादा अवाम वगैरह नहीं आती और कोई इतना जो है ना ख़ास पहाड़ी इलाका है, लेकिन ज़रा सुनसान है। तो इसने कहा कि भई अब हम वहाँ जाएँगे और इरादा ये है कि वहाँ पे शायद इस साल बर्फ़बारी हो और ये है तकरीबन ऐसे 6 से 7 साल पुरानी कहानी। ख़ैर तैयारी वगैरह सारी मुकम्मल हुई और इन्होंने दिन भी फाइनल कर लिया कि फलाने दिन हम रवाना होंगे। वो दिन आया और ये लाहौर से फोर्ट मंरू के लिए चारों रवाना हुए। तकरीबन 3 से 4 घंटे की मुसाफत के बाद जब ये मोटरवे से उतरे हैं, तो मगरिब हो चुकी है और थोड़ी सी देर बाद आगे जाने के बाद ये देख रहे हैं कि आगे 2 रास्ते जा रहे हैं। अब वो 2 रास्ते ऐसे जा रहे हैं कि एक रास्ता दाएँ जा रहा है और एक बाएँ जा रहा है। बीच में पहाड़ है। तो अब इन्होंने आगे रास्तों में क्या देखा कि जो दाएँ तरफ रास्ता जा रहा है, उसमें बिल्कुल अंधेरा है और कच्चा रास्ता है वो। इन्होंने गाड़ी थोड़ी स्लो की है और जब बाएँ तरफ देखा, तो बाएँ तरफ ये देख रहे हैं कि बिल्कुल पक्का रास्ता है और खूबसूरत ऐसे रास्ता बना हुआ है और जैसे लाइटें वगैरह लगी होती हैं, वो लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं। तो अब इन्होंने जो है आगे इधर-उधर देखा तो कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ कि फलाना रास्ता फलानी जगह जा रहा है, इस तरह का कुछ नहीं लगा हुआ। अब इन्होंने जब मैप खोल के देखा गूगल मैप, तो इन्होंने पहले मैप वगैरह चूँकि नहीं लगाया हुआ था, तो अब इनको जो है ज़रा सिग्नल मिलने में मुश्किल हो रही है। तो अब इन्होंने आगे वगैरह इधर-उधर देखने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि यार ये तो कच्चा रास्ता जा रहा है, पता नहीं किसी गाँव की तरफ ना जा रहा हो। खैर इन्होंने उल्टे हाथ वाला रास्ता फाइनल किया और उल्टे हाथ वाली जगह गाड़ी मोड़ दी। अब जब ये उल्टे हाथ गाड़ी मोड़ के थोड़ा-सा आगे गए हैं, तो ये इस बात से बेखबर थे कि वो जो दाएँ हाथ रास्ता जा रहा था, वो तो बिल्कुल जंगल की तरफ जा रहा था। लेकिन जो इनको बीच में एक बड़ा-सा पहाड़ नुमा पत्थर नज़र आ रहा था, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी। यानी वहाँ पे पत्थर वगैरह पहाड़ से गिरे हुए थे और वो मेन रास्ता था और ये जो उल्टे हाथ रास्ता जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। अब ये क्या हुआ कि वो जो दाएँ हाथ रास्ता जा रहा था कच्चे की तरफ सीधे हाथ और ये जो बिल्कुल बाएँ थोड़ा-सा आगे जा रहा था, तो ये दोनों रास्ते आगे जाके एक हो रहे थे। इनको ये बात नहीं पता थी। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये उल्टे हाथ में गाड़ी चला के थोड़ा-सा आगे गए, तो आगे जाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो लाइट
تھوڑا سا پہلے ان کو نظر آ رہی تھی جو چل رہی ہے، وہ لائٹ اب ختم ہو چکی ہے اور بالکل اندھیرا ہے، ہو کا عالم، اور کوئی بھی آس پاس گاڑی یہاں سے نہیں گزر رہی۔ اب تقریباً تھوڑا سا آگے گئے ہیں، تو تھوڑا سا آگے جانے کے بعد یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 3 4 گاڑیاں لائن میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ پتلی سی سڑک ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ ہے اور پتلا سا روڈ ہے، اور ان گاڑیوں کے علاوہ ان کی گاڑی آگے جا نہیں سکتی، تو ان کو بھی مجبوراً وہاں پہ گاڑی روکنی پڑ گئی۔ اب انہوں نے گاڑی روکی اور گاڑی روکنے کے بعد اسے 2 3 ہارن دیے، تو چونکہ آگے والی جو گاڑی ان کو نظر آ رہی تھی اس میں بالکل لائٹیں وغیرہ سارا کچھ بند تھی اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو بڑا بھائی ہے یہ گاڑی سے باہر نکلا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد جب اس نے آگے دیکھا تو 3 4 آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ چاروں گاڑیاں بند ہیں۔ تو یہ دوبارہ گاڑی میں آ کے بیٹھا ہے اور اس کے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار آگے بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اب پتہ نہیں یہ روڈ پہ گاڑی کھڑے کر کے لوگ کہاں چلے گئے۔ اس نے آس پاس دیکھا تو آس پاس جنگل ہے، سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ ہے، کہاں جائیں کیا کریں؟ انہوں نے فون کی طرف دیکھا تو سگنل نہیں آ رہے۔ اب پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے کہ یار کریں تو کریں کیا؟ اب انہوں نے وہاں پہ گاڑی بند کی۔ گاڑی بند کرنے کے بعد یہ جو بڑا بھائی ہے اس نے کہا یار تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں اور پیچھے جا کے دیکھتا ہوں کہ اگر سگنل آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے ریورس کر کے پیچھے جانا پڑے گا مجبوراً۔ خیر وہ جو بڑا بھائی تھا وہ گاڑی سے نکلا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد وہ پیچھے آیا۔ پیچھے آتے آتے وہ فون کے سگنل ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا سا جب آگے آیا ہے، تو تھوڑا سا آگے آنے کے بعد وہ کیا محسوس کر رہا ہے کہ اس کو ایک آواز آئی ہے۔ اب وہ آواز کیسی آئی ہے؟ وہ آواز ایسی آئی ہے کہ جیسے کہ کوئی چھن چھن کی آواز ہو۔ اب چھن چھن کی آواز جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اتفاق ہوا ہو کہ دولہن نے جب جو ہے نا اپنا ڈریس پہنا ہوتا ہے تو اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو آپس میں ٹکرا کے آواز کرتے ہیں چھن چھن کی، تو اس کو یہ وہی آواز آئی ہے۔ اب اس نے آس پاس دیکھا تو آس پاس جنگل ہے۔ اس نے کہا یار یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہے۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کرنے کے بعد اس نے جب سامنے جنگل کی طرف کچھ دیکھا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے آواز لگائی ہے کہ کون ہے وہاں پر، پھر کوئی آواز نہیں ہے۔ خیر یہ جو ہے نا سگنل ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوبارہ گاڑی کی طرف واپس آیا۔ گاڑی کے اندر واپس آیا اور گاڑی میں آ کے بیٹھا۔ اس نے کہا یار کچھ سگنل وغیرہ نہیں آ رہے، پیچھے ہی جانا پڑے گا۔ اب انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اب اس کے بڑے بھائی نے گاڑی ریورس کرنا شروع کی ہے۔ اب جب یہ پیچھے گاڑی لے کے آ رہا ہے، شیشوں میں دیکھتے دیکھتے پیچھے کرتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے ایک دم سے شیشے میں کیا دیکھا کہ ایک عورت جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے منہ پہ لال رنگ کی چادر ہے، اور وہ ایک دم سے ان کی گاڑی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جس رستے پہ ریورس کر رہے گاڑی۔ اس نے دیکھا اور ایک دم سے بریک لگائی ہے۔ جیسے اس نے بریک لگائی ہے اس کے سارے بہن بھائی ایک دم سے چیخنے لگ گئے کیا ہوا؟ جیسے انہوں نے کیا ہوا اس نے کہا پیچھے عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اب جب ان سب نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب پریشان حیرت انداز کی یار یہ کیا ہوا؟ خیر اس نے کہا میرا وہم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوبارہ اس نے گاڑی شروع کی ہے اور پیچھے ریورس کرتا کرتا آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی تھوڑا سا ریورس کرتے کرتے اور پیچھے آیا ہے تو ایک دم سے اس کی گاڑی کے نیچے کچھ آیا ہے اور چاروں ٹائر اس کے اسی وقت بلاسٹ ہو گئے۔ اب جیسے ہی ٹائر بلاسٹ ہوئے تو ان کی گاڑی ایک دم سے ان بیلنس ہوئی ہے، چونکہ سارے ٹائر بلاسٹ ہوئے تو ایک دم سے جو ہے نا ان بیلنس ہوئی ہے اور جنگل کے اندر جا کے گری ہے۔ جیسی ہی گاڑی جنگل کے اندر جا کے گری ہے انہوں نے چیخ ماری ہے، اور چیخ مارنے کے بعد گاڑی سے ایک ایک کر کے چاروں باہر آئے۔ اب جب یہ چاروں گاڑی سے باہر آئے ہیں، گاڑی کو انہوں نے حالت دیکھا ہے تو چاروں ٹائر بلاسٹ ہے، بری طریقے ان کی حالت خراب ہے، جیسے وہ نیچے کو بڑی چیز آئی اور ٹائر پھٹ گئے برے طریقے سے۔ انہوں نے آس پاس دیکھا تو آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل اندھیرا ہے۔ اب ایک دم سے ان کے سر پہ ایک زوردار پتھر آگے لگا اور یہ سارے وہاں پہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی ہے، جو یہ بڑا بھائی ہے اس کی جب آنکھ کھلی ہے تو یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک میاں بیوی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اٹھ کے بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کے سارے بہن بھائی اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں کہاں ہوں؟ اس نے کہا شکر مناؤ، تم کہاں ہو اس بات کو چھوڑو، بس تم شکر مناؤ کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہی مطلب کہ جس رات کے ٹائم تم جس رستے سے گزر رہے تھے وہاں پہ کچھ آدم خور رہتے ہیں، اور جو بھی ان کو وہاں پہ ملتا ہے یہ سب ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں وہاں پہ ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، اور ہم جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ آدم خور تم سب کو لے کے جا رہے تھے، لیکن ان آدم خوروں کی کمزوری یہ ہے کہ ان کو اگر آگ دکھائیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہم وہاں پہ آئے گاؤں والے، اور میں نے اور میری بیوی نے تم سب کی جان بچائی ہے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اٹھایا، اور بہن بھائیوں کو اٹھانے کے بعد جب یہ ساری بات انہوں نے دیکھی ہے انہوں نے ان کو ایک گرم گرم پیالہ پلایا دودھ کا، اور دودھ کا پیالہ پلانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی فورٹ منرو کا رستہ کون سا ہے؟ اس گاؤں والے نے جواب دیا کہ وہ جو فورٹ منرو کا رستہ ہے یہاں سے کچھ رستہ پیچھے جہاں سے تم آئے ہو،
جہاں سے تم یہاں پہ مڑے ہو وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر پچھلے دنوں وہاں پہ گرا ہے، جس کی وجہ سے فورٹ منو کا راستہ بلاک ہو گیا ہے۔ اب یہ تو کرین آئے گی اور وہاں پہ آ کے وہ پتھر اٹھائے گی تو وہ راستہ کھلے گا۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا دن کے ٹائم اس کا شکریہ ادا کیا اور وہیں سے واپسی یہ لاہور آئے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی، اور امید کرتا ہوں کہ میرے جو سننے والے ہیں ان کو پسند آئی ہوگی۔ تو کمنٹ کیا کرو یار کہ آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، آپ کا میں انتظار کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کو کہانی شیئر کیسے کرنی ہے، تو کہانی میرے پاس آتی رہتی ہے اور میں انشاءاللہ ایسے سناتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔